ہمارے دلوں کو نور بنا دے، ہمیں فراست قلبی عطا فرمائے۔ ہمارا رب اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ مجھے ایک ہی بات بتا دیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ کس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں؟ اللہ کے کلام کے الفاظ کس کی زبان سے نکلے ہیں؟ قول تو قائل کی صفت ہوتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ تمام الفاظ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن بھی تو پھر مصطفیٰ کی شان بن گئی، گویا کہ اللہ کا کلام بھی مصطفیٰ کی شان بن گیا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں جو ہم میں کمی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری اس کمی کو بھی پورا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، سورہ جمعہ ہے، پارہ نمبر 28 سے۔ قرآن سچی کتاب ہے نا عبدالجواد سے؟ قرآن میں کسی کو شک ہے؟ جہاں ترجمہ آپ کو غلط لگے تو میں نے کہا ہے آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں نے 3 پڑھنی ہے، گھر جا کر دیکھ لینا کہ میں نے کہیں گڑبڑ تو نہیں کر دی۔ اگر صحیح ہو تو پھر خدا کی قسم آپ اس کو مان جائیں اور عمل کریں۔ وہ بدبخت ہوتا ہے جس کے سامنے شریعت کا مسئلہ ہو اور اس کو نظر انداز کر دیں۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ اب ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اور اس کے تحت میں نے کئی تفسیروں کا مطالعہ کیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی اذان کے بعد، پہلی اذان جب ہو جائے تو تم نے کاروبار چھوڑ دینا ہے۔ ہاں کوئی وضو بنا رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے تو وہ تو گویا کہ جمعے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی سرما ڈال رہا ہے، کوئی کچھ بو لگا رہا ہے تو وہ تو جمعے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سودا بیچ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سودے میں لگا ہوا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور واضح الفاظ یہ ہے وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب ایک بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ اذان ہو جائے تو تم نے پھر کاروبار کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف تم نے دوڑنا۔ کیا مطلب؟ جلدی کرنی، دوڑتا ہے بندہ تو جلدی پہنچتا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں سودا بیچنا بہتر ہے، ہم کہتے ہیں اپنا کام بہتر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کر لیں یہ بہتر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری بات کی حیثیت ہے؟ جس طرح ہم اس کی بارگاہ میں ایک ادنا سے بندے ہیں، اسی طرح ہی ہمارے کلام کی حیثیت ہے۔ کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو پھر سن لیں اس کا کلام بھی اسی طرح بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بڑا ہے اس کا کلام بڑا نہیں ہے؟ کس جگہ لکھا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے کلام بڑا نہیں؟ اللہ کو بڑا مانتے ہیں پھر اس کلام کو بھی بڑا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب میں جو لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جب جمعے کا دن ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو چکے پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا مطلب؟ حلال رزق کی طرف لگ جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم بن رہا ہے
کہ نماز جب تم پڑھ لو تو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی اب مسجد میں آ کر اللہ اللہ اور بعد جا کر گالیاں, مسجد میں جا کر اللہ اللہ اور بعد جا کر اپنی مرضی. باغ بھی خوش رہے, راضی رہے سیاد بھی, دین میں ایسی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آج آپ ٹیچر اور آج بٹیر بن کے زندگی گزارنی یہ اسلام میں نہیں ہے. اب یہ کہا زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کو بہت یاد کرو. یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو پتا چلے یار یہ نمازی ہے. بات کرنے کی بات ہے, سچ بولو. جہاں جس مقام پر جو کرنا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرو. وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لعلکم تفلحون. اور اگر تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو پھر سن لو تم کامیاب ہو جاؤ. ذکر کی بھی کئی قسمیں ہیں. ذکر لسانی بھی ہے, زبان سے کرنا. ذکر قلبی بھی ہے, قلب سے کرنا, منہ سے نہیں بول رہا لیکن دل میں ذکر کر رہا ہے. اور ذکر بالافعال بھی ہے, ذکر بالاعضاء بھی ہے. تم اگر کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہو نماز کے لیے تو کیا اپنی مرضی سے کھڑے ہو؟ رسول اللہ کا یہ حکم ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں کھڑے ہو. رکوع میں جا رہے ہو تو تمہارا رکوع کرنا یہ تمہارے اعضاء کا ذکر ہو رہا ہے. تمہارا سجدہ کرنا تمہارے اعضاء کا ذکر ہو رہا ہے. تمہارا تشہد پڑھنا تمہارے اعضاء کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ یہ تھا مدینہ طیبہ کو آنے کا. راستے میں ایک جگہ ہے مسجد قباء اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں, لیکن وہ مدینہ طیبہ سے ذرا ہٹ کے ہے اور مسجد قباء سے ذرا قریب ہے فاصلے کے اعتبار سے. اس جگہ اب مسجد جمعہ بن گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اب جمعہ بھی فرض ہو گیا ہے, ان کو جمعہ پڑھائے. اس وقت عام جگہ تھی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہلا جمعہ اس جگہ پڑھایا جس جگہ آج اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے کے چلا جائے تو وہ مسجد جمعہ موجود ہے اور نمازوں کے اوقات میں وہ کھلتی ہے. ہمارے دور میں جب میری پہلی حاضری تھی تو الحمدللہ وہ تمام مساجد ہر وقت کھلی رہتی تھی اور اہل عشق جب بھی جاتے تھے نمازیں پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات کے حوالے سے وہ اب نمازوں کے اوقات میں کھولتے ہیں, اس کے علاوہ وہ بند رکھتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تقریباً 500 صحابہ تھے. نیا ہی دور تھا حضور کا بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کا. تو کچھ لوگ آئے, وہ لوگ آ کر ان نے اعلان کر دیا چیزیں لے لو جو ان کے پاس تھی. اور وہ لوگ آتے بھی بہر سے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. دھوکہ دیا, اعلان کیا, جس نے لے لیا سودا لے لیا, جس نے نہ سودا لیا وہ نہ لیا. اب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یعنی حضور کے صحابہ. کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ طیبہ سے حضور کے پاس آئے ہوئے ادھر مسلمان. کچھ وہ لوگ تھے جو حضور کی صحبت یافتہ تھے, مکہ مکرمہ میں بھی رہے تھے, وہ 10 یا 12 تھے. تو جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی تو یہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا یہ بندے جنہوں نے اعلان کیا شاید چلے ہی نہ جائیں اور سودا میں ملے ہی نہ, تو یہ لوگ نماز چھوڑ کر سودا خریدنے چلے. اور وہ پکے بندے جو حضور کے صحبت یافتہ تھے, مکی زندگی میں بھی حضور سے واقف کار تھے, وہ رہے حضور کے پیچھے. جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ بندے پیچھے بالکل تھوڑے سے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ جو رحمت للعالمین ہے لیکن اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی کرے, حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا, ناراضگی کے اثرات. آپ نے فرمایا ذات کی قسم اگر تم سب لوگ میرے پیچھے سے چلے جاتے, جو بیٹھے تھے ان کو سنا رہے تھے اور ان کے لیے تھا جو چلے گئے.
فرمایا اگر تم سب لوگ یعنی جو تم بیٹھے ہو تم بھی چلے جاتے تو پھر آسمان سے تمہارے اوپر آگ برستی۔ ہمارے گھر میں بے سکونیاں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں بے برکتیاں نہیں ہیں۔ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں دین سے پیچھے ہیں۔ کیا اتنے ہی بندے یہ 4-5 مسجدیں اکٹھی کر لو اور گجر کالونی کے سارے عوام کو اکٹھا کر لو، کیا اتنے بندے بنتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر اقبال نے کہا ہے زباں سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کلمے پڑھنے کا نام صرف اسلام ہے؟ تو پھر ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا، ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا، باقی کفار بھی مسلمان ہو جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس جان سے، اس چیز سے وہ ڈرتے تھے کہ ہم پھنس جائیں گے، ہم سے یہ نہیں ہو سکے۔ تو آپ بھی سن لیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، دوست کون ہوتا ہے؟ آپ کو دوست کی میں طریق بتاتا ہوں جو حدیث کی روشنی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جو نیکی کے کام میں تمہاری مدد کرے، جب اللہ کی یاد کو بھول جاؤ تو پھر یاد کرائے۔ وہ کیا دوست ہے؟ چوری کرنے کی، دودھ میں پانی ڈالنا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنی ہے، بددیانتی کرنی ہے، وہ در حقیقت تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہارے رب کو تم سے ناراض کر رہا ہے، جو تمہارے نبی کو تم سے ناراض کر رہا ہے، وہ کہاں کا ظالم تمہارا دوست ہے؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے، تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ زندگی بیت گئی، ایسے لوگ دیکھے حالات ہی نہیں بدلتے۔ کیوں حالات نہیں بدلتے؟ اس لیے نہیں بدلتے ہو ابراہیم کا ایمان اگر آج بھی پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان، آج بھی پیدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ آخری حصہ رہ گیا، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ محبوب تم فرما دو کہ وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے بھی بہتر ہے، تجارت سے بھی بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج رات اپنے حبیب علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی سال ہم سب کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے اسباب بنا دے۔ وما علینا الا